السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹوڈے میں خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں NA 127 کے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار جناب سید احسان اللہ وقاص صاحب کے پاس، اور ہم ان کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں گے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں۔ ان کے حریف میں جو NA 127 سے جماعتیں کھڑی ہیں، جن میں نون لیگ کی طرف سے عطا اللہ تارڑ صاحب اور بلاول بھٹو صاحب خود اس حلقے سے NA 127 پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے سید احسان اللہ وقاص صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NA 127 کا یہ جو حلقہ ہے، اس میں ایک پورشن میں اس سے پہلے 2002 میں MP رہا ہوں، اور اسی حلقے کے ایک کافی حصے پر محترم لیاقت بلوچ صاحب 2 دفعہ MLA منتخب ہوئے۔ ہماری جو تاریخ ہے وہ خدمت کی تاریخ ہے۔ ہم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مشکلات کو کم کرتے ہیں، ان کو مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور منتخب ہونے کے بعد مسلسل حلقہ کے عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میں 2002 کے بعد اپوزیشن میں تھا، لیکن الحمدللہ اسمبلی میں بھی ہماری جو کارکردگی تھی حکومت کو پوچھنے کے حوالے سے، ان کا احتساب کرنے کے حوالے سے، وہ اسمبلی کا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم جو 4-5 جماعت اسلامی کے ارکان تھے، ان کی کارکردگی باقی ساری اسمبلی کے ارکان کی کارکردگی سے بھی ہماری 5 افراد کی زیادہ تھی۔ تو ہم تو اسمبلیوں میں کوئی اپنی چدھراہٹ کے لیے، کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں نہیں جاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کی جائے، اور اسمبلی کے اندر رہ کر آئینی اور قانونی جو ہمارے حقوق ہیں، عوام کے جو حقوق ہیں، جو ہمیشہ ان حقوق کو پائمال کیا جاتا ہے، ان حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے۔ ہمارے حلقے سے مسلم لیگ نون کے بھی امیدوار ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ مسلم لیگ نون نے 5 دفعہ یہاں سے مختلف لوگ ان کے منتخب ہوئے ہیں، 5 دفعہ MPA بھی منتخب ہوئے ہیں اور MLA بھی منتخب ہوئے ہیں۔ نہ MPA کبھی اس علاقے کا تھا، نہ MLA کبھی اس علاقے کا تھا۔ اب پھر جس صاحب کو انہوں نے دیا ہے، ٹکٹ دیا ہے، ان کا بھی اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون نے اپنی وہی پرانی تاریخ جو ہے اس کو ہی دہرایا ہے کہ اس علاقے کے 9 لاکھ لوگوں کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنے ورکرز تک کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہ ان کا پرانا سٹائل ہے۔ اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی پارٹی کو انہوں نے جو ہے وہ آنے بہانے سے باہر نکلوا دیا ہے۔ یہ کام بھی مسلم لیگ نون کا نیا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں الیکشن لڑتے ہیں۔ ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی عمران خان کی طرف چلی گئی تھی تو یہ 0 رہ گئے تھے پیچھے۔ بالکل صحیح۔ اب پھر پوری اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، اور اب بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ مخالفین جو ہیں وہ ان کو کوئی چیز یہاں پر جو ہے وہ شاہ صاحب، جماعت اسلامی کے سربراہان اور کارکنان جو ہیں وہ شفافیت کی ایک عمدہ مثال رکھتے ہیں، اور اسٹریٹ پاور کی اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی ایک اسٹرانگ اسٹریٹ پاور رکھتی ہے، لیکن اقتدار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ اقتدار بالا میں آنے میں ناکام کیوں رہتی ہے؟ اصل میں دیکھیں، پاکستان کے عوام مالی معاملات میں جتنا جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے اتنا کسی اور پارٹی پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے جمع پونجی تک ہمیں دے دیتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، اس کا میں سینئر نائب صدر ہوں، ایک اس کے بانیوں میں سے ہوں۔ میں دیکھتا ہوں لوگ بلا تکلف آتے ہیں، اپنا پورا گھر جو ہے وہ ہمارے نام وقف کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ووٹ کی اہمیت سے وہ اس طرح لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ اپنی دولت کو وہ قیمتی سمجھتے ہیں، وہ ایسے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہوتے ہیں کہ جو اس
ان کی دولت کو ضائع نہ کریں. بالکل اسی طرح ابھی یہ شعور ان میں نہیں ہے کہ ووٹ کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو اس ووٹ کا ناجائز استعمال نہ کریں. اس میں ہماری کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. ہم جب یہ شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ووٹ ایک بہت قیمتی چیز ہے، تو انشاءاللہ لوگ اس کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے. سر، عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خاص طور پر بلے کے نشان چلے جانے کی جو فائدہ ہوگا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جماعت اسلامی اس سے کتنا فائدہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم کسی کی مظلومیت سے تو فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ اٹھانا چاہتے. یہ اسٹائل تو نون لیگ کا ہے کہ وہ دوسرے اپنے کبھی انہوں نے فیئر پلینگ فیلڈ نہیں دیا اپنے مخالفین کو. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے پہلے ایک الیکشن میں جب پیپلز پارٹی کو ایک بڑی طاقت تھی چھوٹی بستیوں میں، خاص طور پر کچی بستیوں وغیرہ میں، انہوں نے جسٹس نسیم حسن شاہ کے ذریعے سے یہ پابندی لگوا دی کہ کوئی شناختی کارڈ کے بغیر جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. اس کے نتیجے میں 30% ووٹ ان کا جو ہے وہ ضائع ہو گیا. عمران خان کی بھی بے شمار غلطیاں ہیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے. عمران خان نے پنجاب پر جس شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا 3.5 سال، جس طرح کی اس نے حکومت چلائی ہے، اس سے زیادہ بیڈ گورننس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھیں ان کی ساری پارٹی جو ہے وہ ایسے ہی لوگ اکٹھے ہوئے تھے. وہ سارا وہ گروپ تھا جو کسی زمانے میں نون میں تھا، پھر کاف میں چلا گیا، کاف سے پیپلز پارٹی میں چلا گیا، پیپل پارٹی سے پھر نون میں آ گیا، نون سے پھر پی ٹی آئی میں چلا گیا. اب وہ پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سایہ رکھنے والی پارٹیوں کی طرف بھاگے پھر رہے ہیں. اسی طرح کے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. سر، جماعت اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں، اور کیا آنے والے ٹائم میں جماعت اسلامی اور ماضی میں، اگر ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کو خاطر خواہ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی، اس کے پیچھے کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ مطلب وجہ بنتے ہیں، یا اس کے پیچھے دوسری کوئی وجوہات ہے؟ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی تابعداری کرنے میں جو مسلم لیگ نون کو امتیاز حاصل ہے، یہ پاکستان کی کسی اور پارٹی کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتا، جس حد تک وہ ان کی تابعداری میں چلے جاتے ہیں. نہ نفرت کا تعلق ہے، نہ ہی اس درجے کی کوئی محبت کا تعلق ہے. پاکستان کی سالمیت کا جب مسئلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ خدمت تعاون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے کی ہے. لیکن سیاسی معاملات کے متعلق ہماری یہ پختہ رائے ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. انہیں ملکی سالمیت کے معاملات کو، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاسی لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سیاسی لوگ خود ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں تو اس کا نتیجہ تو یہی سامنے آئے گا. سر، مائک میں اپنے ساتھی کمپیئر فہیم احمد صدیقی صاحب کو دینے سے پہلے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی غزہ کے حوالے سے جو غزہ پر مظالم ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس ٹائم جماعت اسلامی یا اپوزیشن میں آئے گی یا حکومتی سیٹوں پر آئے گی، تو غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، غزہ کے حوالے سے عملی بھی اور زبانی مدد پورے پاکستان میں صرف جماعت اسلامی نے کی ہے. احسان اللہ وقاص صاحب نیشنل اسمبلی 127 کے کینڈیڈیٹ ہیں اور جماعت اسلامی میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں. میں مولانا سید احسان اللہ وقاص صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اسلامی جماعتوں کی جو کاوش ہے، خاص طور پر اسلامی آئین، پاکستان کے آئین کو اسلامی بنانا اور اس کے نفاذ کے لیے جو جد و جہد ہے، پاکستان کے ووٹرز ان کو اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں کہ وہ ان کے وہاں پر موقف کو آگاہ کریں. لیکن ہم یہ کیا دیکھتے ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں پارلیمنٹ میں اسلام کی آواز تو کبھی اتنی بلند نہیں گونجی،
لیکن ان تمام اسلامی جماعتوں نے اسٹریٹ پاور کے ذریعے اسلام کو ایک نافذ کرنے کی کوشش کی، جس میں اگر ہم پچھلے کچھ چند سالوں میں دیکھیں تو پرتشدد کارروائیاں سامنے آئیں، اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تماش بینی کی طرف چلی گئیں۔ جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں اسلام کو کیسے نافذ کرنے کے لیے اور پھر جو ان کا سلوگن ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی ایک آئینی اور قانونی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، پہلی بات۔ دوسری، جو متشدد کارروائیاں کرتے ہیں اس ملک میں اندر، وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی جماعتیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ فرقہ پرست جماعتیں ہیں۔ یہ ہم کسی فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے، نہ اپنے آپ کو کسی فرقہ کے ساتھ ہم وابستہ کرتے ہیں۔ البتہ دینی جتنی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ہمیشہ بڑا ایک احترام کا رشتہ رہا ہے اور ان کے ساتھ ہم ہمیشہ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے جو جدوجہد بھی کرنی ہے وہ آئین اور قانون کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے رہتے کرنی ہے۔ ہم کسی قسم کے ایسے انقلاب کے حامی نہیں ہیں جو کسی فوجی جرنیل کے ذریعے سے یہاں اسلام لا کے تو نافذ کیا جائے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو، یہاں پر یہ بے لگام بیوروکریسی کو کچھ لگام ڈالی جائے، یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک حدود متعین کی جائے، اور اس پر ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں جاننا چاہوں گا، پاکستان کی معیشت اس وقت یہودی اب مالیاتی اداروں اور سود کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی اپنی سراج الحق صاحب جیسی شخصیت جو گیلپ سروے کے مطابق پاکستانیوں کی تیسری سب سے بڑی چوائس ہیں، اور جو اسلامی نفاذ اور معاشی نظام کے حوالے سے ایک اسٹرانگ اپنا موقف رکھتی ہیں، جماعت اسلامی پاکستان میں معاشی نظام کو کیسے بحال کر سکتی ہے، اسلامی معاشی نظام؟ گزارش یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ گلی محلے کے سود سے لے کر وفاقی حکومت کے سودی اداروں تک، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام جو ہے وہ اسلامی معاشی نظام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستانی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ سود کی ادائیگی پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور سود کی ادائیگی کرنے کے بعد کچھ قرضوں کی سیٹلمنٹ کرنے کے بعد فوج کو پیسے دینے کے بعد کوئی پیسے ہی نہیں بچتا باقی جس سے عوام کا ویلفیئر کا کام کیا جا سکتا ہو۔ اچھا سر، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی اور پاکستان کے جو پوری دنیا میں اسلامی برادران ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ ہمیشہ سے تجربات ہوتے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بڑا محور ہے، وہ ہے امریکہ کی غلامی کرنا، اس سے یہ کسی صورت نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور امریکی غلامی کے نتیجے میں یہ ایران کے ساتھ ہماری کھٹ پٹ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی بنائیں۔ جی محترم ناظرین، میں اپنے انٹرویو کے اختتام پر ہوں۔ جماعت اسلامی کی سماجی خدمات انتہائی خاموشی سے سماج میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، باقی تمام دوسری جماعتوں کی نسبت شعبدہ بازی دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ جماعت اسلامی کا منشور سماجی خدمت، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سود کا خاتمہ، میں وقاص صاحب سے اپنے ووٹرز کے لیے اور اسپیشلی یوتھ کے سلسلے میں جو پیغام آپ دینا چاہیں، جی وقاص صاحب۔ یہ میں یوتھ کو ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت پاکستان کی ووٹرز کا سب سے بڑا حصہ آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کا ہی مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر اس ملک میں پھر وہی مخصوص کرپٹ ٹولے جو برسہ برس جنہوں نے حکومت کی ہے، اب پھر وہ اپنے نہا دھو کر اس طرح ڈرائی کلین ہو کر سامنے آ رہے ہیں جیسے ان کو تو حکومت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو وہ دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور وہ لوگ جو صاف ستھرے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے نتیجے میں ہی جو ہے اس ملک میں ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے گا۔
ہم اپنی آئندہ آنے والی نوجوان نسل کو مستقبل ان کا محفوظ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس ملک کی نوجوان نسل کی فکر نہیں ہے، صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، اور خاص طور پر صرف اپنی بیٹی کی ان کو فکر ہے۔ اور آصف زرداری صاحب کو بھی اس ملک کے نوجوانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو صرف اپنے بیٹے کو اقتدار میں لانے میں دلچسپی ہے۔ تو اس لیے اگر نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہو اور ان کو پھر اندھیروں میں نہ دھکیل دیا جائے، تو ان اندھیروں میں دھکیلنے والی پارٹیاں کا ساتھ نہ دیں، جو صاف ستھرے لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اور آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو جانا کہ پاکستان کی سیاست اس وقت مصلحت کا شکار ہے، اور یقیناً جماعت اسلامی اپنے شاندار کرداروں کے ذریعے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ووٹر کو اسلامی نفاذ کے حوالے سے اور صاف ستھری سیاست کے حوالے سے پلیٹ فارم موجود ہے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔